दूसरा रुख में खुश आमदेद। आज मैंने सोचा इमरान खान साहब की अमरीकी साजिश को थोड़ा ब्रेक देकर आप लोगों से अपनी राय शेयर करूँ एक ऐसे मसले पर जो हर तीसरे चौथे दिन सोशल मीडिया पर तनाज़े की शक्ल में होता है। दोस्त आपस में जज्बाती अंदाज में उस पर गुफ्तगू करते हैं, और वो मसला है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट के हक़ का मसला, उनकी हक़ राय दही का मसला। इस पर मेरी भी एक राय है, क्योंकि मैं न्यूट्रल नहीं, न्यूट्रल तो जानवर होता है। और मेरे जहन में इसका एक मुमकिन हल भी है जो शायद सब के लिए काबिल कबूल हो। तो लेकिन उससे पहले मैं ये कह देना चाहता हूँ कि मेरे नज़दीक हक़ राय दही जो है वो जमहूरियत का सबसे मुक़द्दस जुज़्व है। ये वो बुनियाद है जिस पर जमहूरियत की इमारत खड़ी हुई है, और अगर आप इस बुनियाद में से बग़ैर किसी वजह के या किसी मामूली वजह के या किसी जज्बाती वजह के ईंटें निकालना शुरू कर देंगे तो ये इमारत ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह सकेगी। हक़ राय दही अपने शहरियों में से कुछ शहरियों की हक़ राय दही को मुअत्तल करने वाली जमहूरियत को जमहूरियत नहीं कहा जा सकता। बात करते हैं इसके हक़ में और इसके ख़िलाफ़ जो दलाइल दिए जाते हैं। इसके ख़िलाफ़ जो दलील दी जाती है एक वो ये कि ये बाहर बैठे हुए पाकिस्तानी हैं, इनको पाकिस्तान के हालात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए इनकी राय की अहमियत नहीं है। तो अर्ज़ ये है कि इसका इतलाक़ मुझ जैसे लोगों पर तो होता है जिन्हें वाक़ई को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता पाकिस्तान में के हालात से, लेकिन मेरे जैसे लोगों की तादाद बहुत कम है। बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है जिनके भाई बहन, जिनके माँ बाप पाकिस्तान में मुक़ीम है, जिनमें से कई की वो कफ़ालत कर रहे हैं। उन लोगों को बहरहाल इससे फ़र्क पड़ता है कि पाकिस्तान के सियासी, समाजी, मुआशी हालात कैसे हैं। फिर ये बात की जाती है कि ये जो बाहर बैठे पाकिस्तानी बहुत शोर मचा रहे हैं वोट का हक़ मांगने के लिए, इनमें से एक बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है जो पाकिस्तानी सिर्फ इसलिए हैं कि उनके वालिदैन पाकिस्तानी हैं, वरना वो पले बड़े वहीं पे हैं और उन्हें ना पाकिस्तान की सियासी हरकियात का इल्म है, ना पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का इल्म है, और वो सती बात पर अपनी राय मुतय्यन करेंगे। ऐसा है तो पाकिस्तान में भी बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है, शायद ओवरसीज़ से भी ज़्यादा हो, जो पाकिस्तानी सियासी हरकियात को नहीं समझते, जो पाकिस्तान की सियासी तारीख़ को नहीं जानते। तो क्या सिर्फ इसलिए उनका हक़ राय दही मुअत्तल कर दिया जाए कि वो ला इल्म है? हमें पढ़ाया गया था कि नमाज जो है इस्लाम का बुनियादी रुकन है। तो क्या आप किसी शख्स को मस्जिद में दाखिले से इस बात पर मना कर सकते हैं कि उसके पास दीन का इल्म नहीं है या उसे सियासी तारीख़ का इल्म नहीं है? तो जैसे नमाज इस्लाम का बुनियादी रुकन है, इसी तरह हक़ राय दही जो है वो जमहूरियत का बुनियादी रुकन है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में के वोट के हक़ के खिलाफ जो बातें की जाती हैं, उनमें जो दोहरी शहरियत रखते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि चूँकि उन्होंने एक दूसरे मुल्क की वफ़ादारी का हल्फ़ उठा लिया, और अगर कभी पाकिस्तान का कोई बराह रास्त तनाज़ा उस मुल्क से हुआ तो इन लोगों की वफ़ादारी मुनक़सिम होगी, इसलिए इनको बराबर का पाकिस्तानी नहीं समझना चाहिए। इस बात का इतलाक़ भी हर दोहरी शहरियत रखने वाले पाकिस्तानी पर नहीं होता, इसका इतलाक़ मुझ पर नहीं होता। अमरीकी शहरियत के लिए जो आप हल्फ़ उठाते हैं उसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि मैं अमरीकी रियासत का वफ़ादार हूँ। उसकी सबसे पहली शिक ये है कि मैं अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों के ख़िलाफ़ अमरीकी आइन का दिफ़ा करूँगा। अब मुझे नहीं इल्म कि पाकिस्तान अमरीकी आइन पे कैसे बराह रास्त हमलावर हो सकता है। तीसरी चौथी शिक उस हल्फ़ की है कि अगर मुझे कानूनन कहा जाए तो मैं अमरीका के दिफा में हथियार उठाऊंगा। अब एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए कि इस बात का कितना इम्कान है कि अमरीका और पाकिस्तान की बराह रास्त जंग हो जाए। चले बफर्ज़ मुहाल मान लिया कि कोई ऐसा लम्हा आ सकता है। अब इस बात का कितना इम्कान है कि वो जंग की सूरत हाल ऐसी बन जाए कि अमरीकी हुकूमत समझे कि अमरीकी फ़ौज जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पूरी नहीं पड़ रही और वो जबरी भर्ती शुरू कर दे, और मुझे कहा जाए कि तुम बंदूक उठा के वहाँ से जंग पहुँचो। अगर ऐसा हुआ तो पहला तो जवाब अमरीकी हुकूमत को यही होगा कि जे गल मेरे ते आ गई है तो फिर पाकिस्तान सुलह कर दो। इस महूम से इम्कान पर, इस मफरूज़े पर आप मुझसे मेरा हक़ राय दही छीन लें, ये नाइंसाफ़ी है, ये गैर जमहूरी है। और क्या ये मुमकिन नहीं कि अगर ऐसा कोई बफ़र्ज़ मुहाल ऐसा लम्हा आ भी गया तो मैं अमेरिका को कहूँगा कि मैं
تمہاری شہریت تمہارے منہ پہ مارتا ہوں، میں پاکستان کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھاؤں گا. کیا آپ یہ سوچ نہیں سکتے کہ کسی نے جو اگر تاج برطانیہ سے حلف اٹھایا ہے تو ایسی صورت میں وہ اس حلف سے دستبردار بھی ہو سکتا ہے، وہ اپنی شہریت ختم بھی کر سکتا ہے، برطانوی شہریت. سو یہ ایک ایسی دلیل ہے، ایک ایسا مفروضہ ہے جس پہ کوئی مضبوط عمارت کم از کم مجھے کھڑی ہوتی نظر نہیں آتی. اب دوہری شہریت کے بارے میں بھارت کا قانون ہے جسے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہا جاتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بڑے جمہوری لوگ ہیں، اس لیے کہ ان کے ووٹروں کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ ہے. سو ان کے آئین میں درج ہے کہ کوئی بھارتی شہری جو ہے وہ دوہری شہریت نہیں رکھ سکتا. گل ہی مک گئی. یعنی آپ نے اگر کوئی کسی اور ملک کی شہریت لی ہے تو آپ کو بھارتی حکومت کو بتانا ہوگا کہ آپ برائے مہربانی آپ میری بھارت کی شہریت منسوخ کر دیں. پاکستان بھی ایسا قانون بنا لے. جب ایسا قانون بن جائے گا تو دوہری شہریت کا مسئلہ ختم ہو جائے گا. جب آپ شہری ہی نہیں رہے تو آپ کا ووٹ کا حق کیسا؟ تو لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بتایا جانا کہ میں نے شہریت دوسری لے لی، یہ رضاکارانہ ہے. یعنی بھارت کے پاس کوئی ایسا میکینزم نہیں کہ وہ جان سکے کہ اس کے کس شہری نے دوسری شہریت لے لی ہے. وہ بھارتی شہری خود اس کو بتائے گا. اگر وہ نہیں بتاتا تو بھارتی حکومت کو شاید پتہ نہ چلے. اگر پکڑا گیا تو جرمانہ ہوگا، لیکن پکڑے جانے کے امکانات کیا ہے؟ یہ بھی کچھ نہیں. لیکن چلیں فرض کیا پاکستان نے قانون بنا بھی لیا تو بھی یہ مسئلے کا پورا حل نہیں ہے. جو اوورسیز پاکستانی جن کے پاس دوسری شہریت نہیں ہے ان کے ووٹ کا مسئلہ پھر بھی معلق رہے گا. اب میرے خیال میں اس مسئلے کا حل جو ہے وہ امریکی ماڈل ہے. امریکی شہری دنیا میں کہیں بھی رہ رہا ہو، اس کے پاس جتنی مرضی اور شہریتیں ہوں، وہ امریکی انتخابات میں ووٹ ڈال سکتا ہے. وہ صدارتی ہوں، وفاقی ہوں، صوبائی ہوں، شہری ہوں، اسکول بورڈ کا الیکشن ہو، وہ ان سب میں ڈاک کے ذریعے اپنا ووٹ ڈال سکتا. اب اس کا جو حق رائے دہی ہے وہ محفوظ ہے، چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی بیٹھا ہوا ہے. اب یہ جو حق رائے دہی اور بنیادی حق جو ہے یہ اس کے ساتھ کچھ بنیادی فرائض بھی آتے ہیں. اگر حق رائے دہی بنیادی شہری حق ہے تو ایک بنیادی شہری فرض بھی ہے. امریکی شہری دنیا میں کہیں بھی بیٹھا پیسے کما رہا ہو، اسے ہر سال امریکہ کا انکم ٹیکس دینا پڑتا ہے. یہ اس کا بنیادی شہری فرض ہے. سو آپ بھی یہ نظام نافذ کر سکتے ہیں کہ آپ پاکستانی شہری جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، فارن انکم ہے ان کی، انہیں پاکستان کا ٹیکس ادا کرنا ہے. وہ ٹیکس ادا کر دیں، اپنی بنیادی شہری فرض ادا کر دیں تو انہیں ان کا بنیادی شہری حق مل جائے گا، وہ ووٹ ڈال سکتے ہیں. اب یہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو بڑی زیادتی ہے کہ ہم پہلے اس ملک کا ٹیکس دیں جس میں ہم کام کرتے ہیں، جس میں رہتے ہیں، اور پھر پاکستان کا بھی ٹیکس دیں. تو اس مسئلے کا حل بھی امریکی ماڈل میں موجود ہے. جو امریکہ کو ٹیکس دیتے ہیں اوورسیز امریکی، وہ اس ٹیکس میں سے وہ ٹیکس منہا ہو جاتا ہے جو انہوں نے اس ملک میں دیا ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر میں امریکی شہری ہوں اور میں انگلینڈ میں کام کر رہا ہوں اور میری آمدن کے حساب سے میرا امریکی ٹیکس $10,000 بنتا ہے، لیکن میری آمدن کے حساب سے میرا انگلینڈ کا ٹیکس جو ہے وہ $8,000 بنتا ہے. تو وہ جو برطانیہ میں جو ٹیکس میں نے ادا کیا ہے وہ منہا ہو جائے گا امریکی ٹیکس میں سے. یعنی مجھے $10,000 نہیں دینے پڑیں گے، صرف فرق جو ہے وہ دینا پڑے گا، یعنی $2,000. اور اگر فرض کریں میرے انگلینڈ کا جو ٹیکس ہے وہ امریکی ٹیکس سے زیادہ ہے، $10,000 سے زیادہ ہے، تو مجھے امریکہ کو کچھ نہیں دینا، صرف ٹیکس ریٹرن فائل کرنا ہوتی ہے. سو اس امر سے جو ہے کچھ اگین جو یورپ میں یا مغربی دنیا میں پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں انہیں اس سے شاید کوئی فرق نہ پڑے، کیونکہ وہ $1,000، £1,000، £1,000 میں ٹیکس ادا کرتے ہیں. اور اس بات کا بہت کم امکان ہے کہ ان کا پاکستانی ٹیکس ان کے جو مغربی جس ملک میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس سے زیادہ ہو. اس کا سب سے بڑا ایفیکٹ جو ہوگا وہ اس پاکستانی طبقے کو ہوگا جو مشرق وسطیٰ میں کام کر رہا ہے، کیونکہ وہاں انکم ٹیکس ہے ہی نہیں. سو ان کو اپنا پورا پاکستانی ٹیکس بھرنا پڑے گا. اور پھر وہ یہ شکوہ کریں گے کہ جو مغرب میں پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں، جو بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں، قیمتی گاڑیاں چلاتے ہیں، وہ تو ووٹ کا حق استعمال کر رہے ہیں بغیر ایک پیسہ دیے، اور ہم لوگ جو مڈل ایسٹ میں مزدوری کر رہے ہیں ہمیں ووٹ کا حق لینے کے لیے انکم ٹیکس ادا کرنا پڑ رہا ہے. تو میرے خیال میں اس کا ایک حل ہے. وہ حل یہ ہے کہ پہلے تو یہ طے کر لیں
کہ ہر وہ پاکستانی جو پاکستانی شہری ہے، اس کی دوہری شہریت ہے نہیں ہے، پاکستانی شہری ہے، اس کا حق رائے دہی ہے اگر وہ بنیادی فرض ادا کرتے، انکم ٹیکس ادا کرے۔ آپ ایک لیول رکھ دیجئے کہ اس لیول سے نیچے جو لوگ ہوں گے ان کا حق رائے دہی انکم ٹیکس سے مستثنا، لیکن وہ اپنی آمدن شو کریں گے، ریٹرن فائل کریں گے۔ اس سے اوپر کے جو لوگ ہیں وہ ایک فکس اماؤنٹ ہر سال پاکستانی حکومت کو دیں گے، جو کہ ان کا انکم ٹیکس، پاکستانی انکم ٹیکس تصور کیا جائے گا۔ اس کو بہت زیادہ نہ بھی رکھیں تو یہ ایک اچھا خاصا زر مبادلہ آپ کے پاس آنے کا امکان ہے۔ جو لوگ اس طرح اپنی ایک ٹیکس آئی ڈی دیں، بیلٹ پیپر لیں اور ووٹ دیں، ان کا بنیادی حق، انہوں نے بنیادی فرض پورا کیا، ان کا بنیادی حق اب ان کو ملنا چاہیے۔ اب وہ اسٹیک ہولڈر ہے، اگر ان کا کراچی سے تعلق ہے تو وہ اسٹیک ہولڈر ہے، ان کی جیب سے وزارت خزانہ میں پاکستانی خزانے میں ڈائریکٹ پیسے جا رہے ہیں۔ اب ان کا حق ہے کہ وہ یہ رائے دیں کہ کون اس پیسے کی حفاظت، اس خزانے کی حفاظت پہ مأمور کیا جانا چاہیے۔ ایسی قانون سازی کرنا کسی بھی ملک میں، صرف پاکستان میں نہیں، بہت مشکل کام ہوا کرتا ہے سیاسی طور پہ، کیونکہ جو بھی سیاسی جماعت اس طرح کی قانون سازی کرے گی اسے اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اس کا ایک عملی حل یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں مل کر یہ قانون سازی کریں تاکہ کسی ایک کو گالیاں نہ پڑیں، سب کو برابر کی پڑیں۔ اور اگر ایسا ممکن نہیں بھی ہے تو میرا خیال ہے کہ کسی سیاسی جماعت کو یہ کڑوا گھونٹ پی کر یہ قانون سازی کر دینی چاہیے تاکہ اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا سکے، حل کیا جا سکے۔ شکریہ۔